قادر مندوخیل صاحب, از دیر اے پاسبلٹی, ابھی بھی کوئی پاسبلٹی ہے کہ جناب کوئی ٹیمپریچر جو ہے وہ نارمل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ اینڈ کین زرداری صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جناب ہر مشکل وقت میں نکال لیتے ہیں کوئی نہ کوئی راستہ. ان دس پرٹیکولر کیس کین ہی پلے اے رول؟ رانا صاحب, ہم تو 2-2.5 سال سے یہ رول ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایون کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد ہم نے ان کو آفر کیے کہ آئیے آپ غیر مشروط طور پہ اپنا وزیر اعظم لے آئیں, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. جواب کیا یہ آپ نے آفر کس کو کی ہے مندوخیل صاحب, ذرا پھر بتائیے. پی ٹی آئی کو. اچھا, اوکے, پی ٹی آئی کو. تو آپ مجھے بتا دیں کہ اس کے بعد مختلف مراحل پہ مجھ جیسے چھوٹے کارکنوں نے فیصل چودھری صاحب کے ساتھ ہر جگہ پہ ہم نے آفر کیا, آئیے بیٹھے. نہیں جی, مجھے تو امپائر کی انگلی چاہیے, وہی ڈھونڈنا ہے میں نے, وہی دے سکتے ہیں. آپ کیا دے سکتے ہو, آپ تو چور ہو, ڈاکو. اب ایسی صورتحال میں لیکن ایک منٹ صاحب, بڑی انٹرسٹنگ بات کی آپ نے کہا تھا کہ جناب ایک کوئی بندہ پی ٹی آئی کا رکھ لے جو کہ وزیر اعظم بنا دیا جائے, یہ آپ نے کہا تھا, پیپلز پارٹی نے کہا تھا. جی بالکل. اوکے, تو پھر اس کا جواب یہ تھا کہ نہیں, ان سو مینی ورڈز. رانا صاحب یہ تو بہت پرانی بات ہو گئی. وہ ہو گیا, لیکن ذرا پھر سے ذرا تھوڑی سی ہم لوگوں کی میموریز تھوڑی سی شارٹ ہوتی ہے نا. ہاں, سیریس آفر 8 فروری کے فیصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی آفر کو سیریس آفر نہیں تھی. وہ آپ خود سیریس نہیں تھی, اس وجہ سے آپ کو سیریس نہیں لگا. سوال یہ ہے کہ آپ خود سیریس نہیں تھی. کہ ایسی سنجیدہ بات کبھی نہ ہوئی, نہ پارٹی کو کانٹیکٹ کیا گیا. ندیم چند صاحب نے اعتزاز احسن صاحب کو کہا تھا. اب مطلب عمران خان صاحب اندر یا تو نا آپ کا وفد جاتا مل کے عمران خان صاحب کو بات کر لیتا, پھر تو ایک سنجیدگی نظر بھی آتی. ٹھیک, لیکن آپ نے نہیں کی. یہ اب کہا کہ یہ اس طرح سے پیپل پارٹی اصل میں بنا, پتہ کیا وہ کہتے ہیں ہم بڑے اچھے ہیں, وہ نون والے برے ہیں, ہم بڑے اچھے ہیں. یہ سب وہ تو سچ ہے, یہ کہہ رہے ہیں. تو نہیں پائے جان, ہم نہیں مانتے. اچھا آپ نہ مانے رانا صاحب. جی آپ مجھے بتا دو, کیا جوائنٹ سیشن سے آصف علی زرداری صاحب نے خطاب کرتے ہوئے آفر نہیں کی ان کو؟ چلو مجھ جیسے چھوٹے کارکن تو چھوڑیے. نہیں, لیکن وہ دیکھیں نا, ایک پوائنٹ ہے نا, پوائنٹ یہ ہے مندوخیل صاحب جو فیصل چودھری صاحب نے ریز کیا, انہوں نے کہا جی ندیم افضل چند کے تھرو ایک میسج آیا تھا اور اس میں کوئی ایسا کوئی آپ کی طرف سے کوئی سیریسنس شو نہیں کی گئی تھی. یا تو آپ یہ کہیں کہ ندیم افضل چند کو آپ لوگوں نے کہا تھا, آپ کے بہاف میں انہوں نے کہا تھا, یہ جسٹ فار دا ہیک آف اٹ ندیم افضل چند صاحب نے سجیشن دی تھی. رانا صاحب جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, خورشید احمد شاہ صاحب ہمارے سینئر رہنما جو ہے نا, ان کے ذریعے انہوں نے ان کو آفر کیے, اور یہ تو 2-2.5 سال سے بات چل رہی. چودھری صاحب آج انکار کر رہے ہیں. پہلی بات میں نے ہمیشہ کیا, انکار کیا. اچھا دوسری بات یہ, چلو نہ مانے, خورشید شاہ صاحب نے بھی نہیں آئے تھے. اچھا دوسری بات یہ, ان کی آفر زرداری صاحب کی طرف سے آنی سیریس آفر یا خورشید شاہ صاحب کی طرف؟ ان کو تو نہیں پتا کہ ان کو کیا بننا. چودھری صاحب مجھے مکمل کرنے دیں. جی کریں. دوسری بات یہ کہ چودھری صاحب ایک عمران خان صاحب کو پچھلے 2-2.5 سال سے مختلف ذرائع سے مختلف طریقے سے ہم ان کو آفر کر رہے ہیں, اب وہ نہیں مان رہے, اور چودھری صاحب فرما رہے ہیں کہ ساری سیاسی قیادت, ساری فوجی قیادت آپس میں بیٹھے اٹھے کریں. اب بتائیں یار, جب ایک آدمی کو ہم سنبھال نہیں سکے پچھلے 2-2.5 سال سے, آپ پورا کا پورا فوج کو, پورا کا پورا سیاسی پارٹی کو بٹھایا اور پھر کر دیے, پاسبل نہیں ہے. دوسری بات چودھری صاحب, رانا صاحب میں ایک اور بات آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں. یہ جو محب وطن اور غدار اور یہ ساری چیزیں آ رہی ہے سامنے, میں ایک چیز یہ کہوں گا کہ کبھی بھی پیپلز پارٹی ہم کسی کو غدار اور کافر نہیں کہتے, لیکن پھر عوام اس بات بھی سوچنے پہ مجبور ہے کہ کیا ماضی میں خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں فوج کے خلاف تقریر کی, آج وزیر دفاع ہے. کیا ماضی میں مصطفیٰ کمال نے خالد مقبول صدیقی کے بارے میں کہا را کا ایجنٹ ہے, را کا پاسپورٹ ہے, آج اسی کا پارٹی کا سربراہ ہے وہ. تو آگے کیسا ہوگا کہ کل جا کے جو عمران خان ہے وہ پھر دوبارہ پاکستان کا وزیر اعظم بن جائے؟ اس چیز کا تسلی تو چاہیے نا عوام کو, یہ ذرا بتائیں پلیز. ہاں جی دسو جی. دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ قادر صاحب پریکٹیکل پولیٹکس کی بات کریں, بات تو درست ہے. یہاں پہ کوئی بھی معاملات جو ہیں, اب ایم کیو ایم کے خلاف جو کچھ ہوا, اب دیکھیے نا, وہ پہلے آپ کے وہ صاحب تھے نون والے, وہ کہہ رہے تھے ابھی ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کو فرق کا آپ سمجھ نہیں رہے. ایم کیو ایم تھی 2 شہروں کی جماعت, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ بھی ساری جو سیٹیں ہیں وہ بھی مصطفیٰ قادر مندوخیل سمیت ساری سیٹیں جو ہیں وہ ہار گئے ہیں, جو ایم کیو ایم کو, وہ بھی ان کی فارم 47 کی سیٹیں ہیں.
اب پی ٹی آئی پورے ملک کی جماعت ہے. آپ نے کیا پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں کیا؟ آپ نے عمران خان کی فیملی، اس کی بیوی، اس کے لیڈر، بیسیکلی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کمپیریزن جو نہیں بنتا پی ٹی آئی کا کمپیریزن ایم کیو ایم سے نہیں بنتا. نہیں، آپ وہ فائل پھینک دینا جو آپ چانڈ پھونک کے روزانہ پڑھتے رہتے ہیں. یہ اچھا، اب ایشو یہ ہے سر رانا صاحب کہ جو پارٹیاں، اب دیکھیں نا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. بھٹو صاحب نے اے این پی کی پالیٹکس ختم کرنے کی کوشش کی، نہیں ہوئی، نیب کو بین کرایا. ضیاء نے بھٹو صاحب کی کرنے کی کوشش کی. مشرف صاحب نے نواز شریف کی پالیٹکس اور بینظیر کی پالیٹکس دونوں کو ختم کرنے کی کوشش کی. دیکھیں نا ہر جگہ. اب الطاف حسین آج بھی ریلیونٹ، آج بھی کراچی میں قادر مندوخیل اگر آج وہ کال دے، اور وہ میرے خیال میں ان سب کے اوپر بھاری ہے کراچی حیدرآباد میں. ایشو یہ ہے کہ آپ پالیٹکس کو نا، پولیٹیکل جو ایمبیشنز ہوتے ہیں لوگوں کی یا ٹرسٹ ہوتے ہیں، ان کو پولیٹیکل طریقے سے روٹ آؤٹ کیے جاتے ہیں. نیریٹیوز کی گیم ہے. اب پرابلم کیا ہے؟ ٹھیک، پرابلم یہ ہے کہ نیریٹو ہے کوئی نہیں. ٹھیک ہے، کس کا حکومت کا نیریٹو نہیں ہے. حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت کہہ رہی ہے کہ جی تسی ڈنڈے ماری جاؤ. تو ایک دن جو ہے وہ اچھا لوگ اس سے متنفر ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت کا جو ایرا ہے وہ ہے 2025 2026 کا، جہاں پہ جو بچے ہیں، جو آج کل کے لوگ ہیں، آپ کے بھی بچے ہیں، میرے بھی بچے ہیں، وہ ان کی جو دنیا علیحدہ ہے. they live in a virtual reality. اور ان کی جو انفارمیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے ہم سے. جب ہم پیدا ہو رہے تھے تو ہم تو کیونکہ سیاسی گھرانوں میں پیدا ہوئے تھے تو ہمیں پتا تھا بینظیر بھٹو کیا کہہ رہی ہیں، نواز شریف جو چپکلشز تھی ہم نے دیکھی ہوئی ہیں. لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ تو یوٹیوب کھولتے ہیں، بینظیر کی بھی اور مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کی بھی اسپیچ سن لیتے ہیں، وہ چرچل کی بھی ہسٹری نکال لیتے ہیں. وہ مطلب ان کے پاس اتنی انفارمیشن ہے. اب جو ان کا لاسٹ سینٹینس میں کہوں کہ جو پرابلم ود دیز ٹو پارٹیز is that they do not know, even the establishment جو میں کہوں گی جو ان گورنمنٹ لیڈرشپ ہیں وہاں پہ، they also fail to sort of realize کہ آج کی جنریشن کیا چاہتی ہے. جو جنریشن جن کو وہ گورن کرنا چاہ رہے ہیں نا، ان کی نیڈز اور ہیں. عمران خان کو پتہ ہے، یہ ایج ہے ان کا. قادر مندوخیل صاحب، چودھری صاحب کہہ رہے ہیں، فیصل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں، چند صاحب کی طرف سے بھی جو آئی تھی جناب بات کی گئی تھی ایسی اسپینر تھرو کیا گیا تھا کہ جناب پی ٹی آئی کو آپ لوگوں نے کہا تھا کہ جناب اپنا وزیر اعظم بنا لے. خورشید شاہ صاحب کی طرف سے بھی جو آفر آئی تھی وہ بھی بقول فیصل چودھری صاحب کے، اللہ تعالیٰ خورشید شاہ صاحب کو ویسے صحت عطا فرمائے، لیکن بقول چودھری صاحب کے وہ بھی کوئی ایسا کوئی سیریس آفر نہیں تھی. سیریس آفر وہ ہوتی پی ٹی آئی کو جو زرداری صاحب اپنا کوئی ڈیلیگیشن بھیجتے یا اس کو زرداری صاحب کی بیکنگ ہوتی اس ڈیلیگیشن کو، پھر بات بنتی تھی. ایسے نہیں گل بڑھتی. آپ نے اس ساری چیزوں کو ڈینائی کر رہے ہیں چودھری صاحب یہاں پہ. اب آگے چلیں. رانا صاحب آپ بتائیں مجھے، جی مجھے بتائیں، ڈیلیگیشن سے پہلے کوئی میسج ہوتا ہے نا، چاہے وہ خورشید شاہ کے ذریعے ہو یا ندیم افضل چند کے ذریعے ہو، تو پہلے یہ ہوتی ہے، اس کے بعد ڈیلیگیشن ہوتی ہے، یا پہلے دن جا کے دروازہ کٹ کرتے ہیں، بھائی ہم آپ سے بات کرنے ہیں. ان کو پتا ہے ان کا، وہ تو آگے سے گالی گلوچ کر کے پھر چلے جاتے ہیں. تو بات یہ ہے، یہ ابھی جو ہے نا وہ کہتا ہے نا، وہ معاملہ تو اب گزر گئے سارے. میں یہ کہوں گا کہ اب یہ پچھتائیں گے کس سے مذاکرات کرے کس سے نہ کرے، کیونکہ ان کے پاس سامنے دیوار ہے.